بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ لکھا ہے کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں علماء اس قدر قسم پرسی میں مبتلا ہوئے کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں رہا۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خود عالم تھے، اہل علم کی عظمت کو جانتے تھے، انہوں نے کوئی بیان وغیرہ اخبارات میں شائع نہیں کرایا کہ علماء کی قدر کرنی چاہیے، بلکہ یہ تدبیر اختیار کی کہ جب نماز کا وقت آ گیا تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آج فلاں والی ملک جو دکن کے نواب ہے وہ ہمیں وضو کرائیں۔ چنانچہ وہ دکن کے والی تھے، انہوں نے ساتھ سلام کیے کہ بڑی عزت افزائی ہوئی کہ بادشاہ سلامت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں وضو کرواؤں۔ وہ سمجھے کہ اب کوئی جاگیر ملے گی۔ بادشاہ بہت راضی ہے۔ نواب صاحب فوراً پانی کا لوٹا بھر لائے اور آ کر وضو کرانا شروع کر دیا۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وضو میں فرض کتنے ہیں؟ انہوں نے ساری عمر کبھی وضو کیا ہوتا تو انہیں خبر ہوتی، اب وہ حیران کیا جواب دے۔ پوچھا واجبات کتنے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں۔ پوچھا سنتیں کتنی ہیں؟ جواب ندار۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ لاکھوں کی رعیت کے اوپر تم حاکم ہو، لاکھوں گردنوں پر حکومت کرتے ہو، اب مسلم تمہارا نام ہے، تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ وضو میں فرض واجب سنتیں کتنی ہیں؟ مجھے امید ہے کہ میں آئندہ ایسی صورت نہ دیکھوں۔ ایک کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ان سے کہا، آپ ہمارے ساتھ افطار کریں۔ اس نے کہا، جہاں پناہ، یہ تو عزت افزائی ہے، ورنہ فقیر کی ایسی کہاں قسمت کہ بادشاہ سلامت یاد کرے۔ جب افطار کا وقت ہوا تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، مفسدات صوم جن سے روزہ فاسد ہوتا ہے کتنے ہیں؟ انہوں نے اتفاق سے روزہ ہی نہیں رکھا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ روزے کے مفسدات کیا ہے۔ اب چپ ہیں، کیا جواب دے؟ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ تم مسلمان کے امیر، والی ملک اور نواب کہلاتے ہو، ہزاروں آدمی تمہارے حکم پر چلتے ہیں، تم مسلمان ریاست اسلامی، اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ روزہ فاسد کن کن چیزوں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی سے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا تو زکوٰۃ کا مسئلہ نہ آیا، کسی سے حج وغیرہ کا، غرض سارے فیل ہوئے، اور عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو یہ کہا کہ آئندہ میں ایسا نہ دیکھوں۔ بس جب یہاں سے عمرہ واپس ہوئے، اب انہیں مسائل معلوم کرنے کی ضرورت پڑی تو مولویوں کی تلاش شروع ہوئی۔ اب مولویوں نے نخرے شروع کیے۔ کسی نے کہا، ہم 500 روپے تنخواہ لیں گے۔ انہوں نے کہا، حضور ہم 1000 روپیہ تنخواہ دیں گے، اس لیے کہ جاگیر جانے کا اندیشہ تھا، ریاست چھن جاتی، پھر بھی مولوی نہ ملے۔ تمام ملک کے اندر مولویوں کی تلاش شروع ہوئی۔ جتنے علماء طلباء تھے سب ٹھکانے لگ گئے، بڑی بڑی تنخواہیں جاری ہو گئی، اور ساتھ ہی یہ کہ جتنے عمرہ تھے انہیں مسائل معلوم ہو گئے اور دین پر انہوں نے عمل شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ شہید احد سیدنا شماس بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے بڑے مشہور سردار اور زمیندار ربیعہ کے نواسے اور عتبہ بن ربیعہ کے بھانجے تھے۔ والدہ کا نام صفیہ بنت ربیعہ تھا۔ عتبہ دنیاوی امور میں بہت ہی سمجھدار اور دانا تھا، مگر شقاوت اس پر بھی غالب آ گئی، انا پرستی کے پہاڑ تلے دب گیا اور بدر کے میدان میں مشرکین کی طرف سے لڑتا ہوا واصل جہنم ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مکہ مقدسہ کے قریشی خاندان کے لوگ اپنی بعض صفات میں عام لوگوں سے قدر نمایاں تھے۔ قریشیوں کی ایک خوبی ان کا خوبصورت ہونا بھی تھا۔ سیدنا شماس بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ کے ان نوجوانوں میں سے تھے جو نہایت خوبصورت تھے۔ ان کا اصل نام عثمان اور والد کا بھی نام عثمان تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عیسائیوں کے بعض پادری مکہ مکرمہ آئے۔ ان میں ایک پادری نہایت خوبصورت تھا۔ مکہ کے لوگوں نے اسے دیکھا تو اس کی خوبصورتی پر اش اش کر اٹھے۔ اس پادری کا نام شماس تھا۔ عتبہ بن ربیعہ جو کہ آپ کا ماموں تھا، کہنے لگا، ٹھہرو، میں تم لوگوں کو اس سے بھی زیادہ خوبصورت نوجوان دکھاتا ہوں۔ وہ اپنی بہن صفیہ کے گھر گیا اور اپنے بھانجے عثمان کو لے آیا۔ لوگوں نے جب اسے دیکھا تو کہا، واقعی یہ نوجوان اس عیسائی شماس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے لوگ اس دن عثمان مخزومی کے اصل نام کو بھول گئے اور اسے شماس بن عثمان مخزومی کے نام سے یاد کرنے لگے۔ مکہ کا یہ خوبصورت نوجوان ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ فطرتاً سلیم الطبع بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو جن لوگوں نے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا، ان میں آپ بھی شامل تھے۔ یہ دور ہی ایسا تھا کہ جس نے اسلام قبول کیا اسے خوب ستایا گیا، حتیٰ کہ مسلمان مجبور ہو گئے کہ وہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر
کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں ان کا دین و ایمان اور جان سلامت رہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر جن لوگوں نے اسلام کی پہلی حبشہ کی طرف ہجرت کی، ان میں آپ بھی شامل تھے۔ کہنے اور لکھنے کو تو ہجرت کا لفظ بڑا آسان لگتا ہے، مگر جو لوگ عملاً اس تجربے سے گزرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اپنے گھر بار، کاروبار، اعزا و اقارب کو چھوڑنا کس قدر مشکل کام ہے۔ حبشہ میں کچھ مدت گزار کر سیدنا شماس رضی اللہ عنہ واپس مکہ مکرمہ آ گئے، اور جلد ہی بعد میں ان کو دوسری ہجرت یعنی ہجرت مدینہ منورہ کا شرف حاصل ہوا۔ وہ مدینہ منورہ میں مبشر بن عبد المنذر کے گھر میں ٹھہرے، اور مشہور صحابی غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کا دینی بھائی بنایا گیا۔ غزوہ بدر میں آپ شریک ہوئے اور خوب داد شجاعت دی۔ 3 ہجری میں جب غزوہ احد ہوا تو اس وقت آپ کی عمر 34 برس تھی، گویا بھرپور شباب کا عالم تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے، اس لیے غزوہ احد میں وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی رہتے تھے۔ احد کے میدان میں مسلمانوں کو جب جنگی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، بھگدڑ مچ گئی، تو اس کٹھن وقت میں جو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور دفاع کرتے رہے، ان میں سے سیدنا شماس بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے احد کے دن شماس کو اپنے لیے ایک ڈھال کی طرح دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف رخ مبارک کرتے، سیدنا شماس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ وار دفاع کرتے ہوئے نظر آتے۔ آپ نہایت ہی چاق و چوبند تھے، بھاگ بھاگ کر دشمن کا مقابلہ کرتے۔ جب دشمن بھاگ جاتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کھڑے ہو جاتے۔ بلا شبہ یہ نہایت مشکل وقت تھا۔ سیدنا شماس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس غزوہ میں بھی بہت سارے زخم آئے، زخموں سے نڈھال ہو کر وہ زمین پر گر جاتے۔ ان کا خون کثرت سے بہہ رہا ہے، زخموں کی شدت سے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے دیگر شہداء کی طرح ان کو بھی شہید سمجھ لیا جاتا ہے۔ میدان جنگ میں شام کا وقت ہوا چاہتا ہے، دشمن اپنی جنگ ادھوری چھوڑ کر مکہ کی راہ فرار لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ زخمیوں کی دیکھ بھال کریں۔ بعض زخمیوں کو مدینہ منورہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ سیدنا شماس بن عثمان کو صحابہ نے دیکھا کہ ان کی سانس ابھی چل رہی ہے، تاہم وہ بے ہوش ہیں اور بات چیت نہیں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہیں فوری طور پر مدینہ طیبہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل کیا گیا۔ جیسے ہی مدینہ منورہ میں شماس کے زخمی ہونے کا اطلاع پہنچی، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس وقت تک ام المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی سعادت سے مشرف نہیں ہوئی تھی، جو شماس کی چچا زاد بہن تھی، ان کا تعلق بھی بنو مخزوم سے تھا، وہ فوراً ہی سیدہ عائشہ کے پاس پہنچی اور کہا، شماس میرا چچا زاد ہے، لہٰذا انہیں اپنے گھر لے جانے کے لیے ہی آئی ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی تو شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر لایا گیا۔ یقیناً ان کے علاج، معالجے اور تیمارداری میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی گئی۔ تمام ممکنہ علاج کیا گیا اور اس دوران آپ نے کچھ کھایا نہ پیا۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ مسلسل بے ہوش رہے۔ ایک دن اور رات گزارنے کے بعد انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ایک روایت کے مطابق ان کو بقیع الغرقد میں دفن کیا گیا، اور دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شماس کی میت کو احد کے میدان میں لے جایا جائے۔ چنانچہ ان کو اسی حالت میں نیا کفن دیے بغیر اور کپڑے تبدیل کیے بغیر شہداء کی طرح احد کے میدان میں انہی خون آلود کپڑوں کے ساتھ دوسرے شہداء کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ سیرت نگاروں کے مطابق آپ شادی شدہ تھے۔ ان کی اہلیہ کا نام ام حبیب بنت سعید مخزومیہ تھا۔ ام حبیبہ نہ صرف مسلمان تھی بلکہ اولین مہاجرات میں شامل تھیں۔ اولاد میں ایک بیٹی اور ایک بیٹے کا ذکر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والے اس جان نثار رسول، مہاجر، مجاہدین، شہید پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔